السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو شروع کرتی ہوں آج کی ایک نئی کہانی یا ایک نئی حکایت۔ ہدہد کا ہنر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا اعلان جب اس کو رہے خاک و بات پر ہوا تو درندوں چرندوں کے ساتھ پرندے بھی اطاعت کے لیے بارگاہ حالی میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت سلیمان کو زبان دان اور محرم راز پایا تو جان و دل سے آپ پر فدا ہو گئے۔ اپنی چوں چوں ترقی اور پیغمبر خدا کی صحبت اختیار کی۔ چند ہی دنوں کے اندر اندر سب پرندے بنی آدم سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کیا چرند کیا پرند سبھی حکمت و دانائی کی باتیں کرتے۔ یہ اصل میں اپنی خلقت کا اظہار تھا، غرور یا شیخی کو اس میں دخل نہ تھا۔ ان باتوں کا مقصد بھی یہ تھا کہ پیغمبر خدا کو تعلیم و ہدایت کی تبلیغ کرنے میں کچھ مدد ملے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا اور معمول کے مطابق حاضرین دربار اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ علم، حکمت، تجربے اور دانائی کی نہریں رواں تھیں۔ اس روز پرندے اپنی صفات اور ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہدہد کی باری آئی۔ اس نے کہا، اے علم و حکمت والے بادشاہ، مجھ میں ایک خوبی جو سب سے ادنا ہے، صرف وہی عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ داناؤں نے کہا ہے مختصر کلام ہی سود مند ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون سی ادنا خوبی تیری ذات میں ہے؟ ہدہد نے ادب سے عرض کیا، وہ خوبی یہ ہے کہ جب میں بے پناہ بلندیوں پر پرواز کرتا ہوں تو پانی اگر پاتال میں بھی ہو تو مجھے نظر آ جاتا ہے۔ میں یہ بھی جان لیتا ہوں کہ اس پانی کی خاصیت کیا ہے، کتنی گہرائی میں ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ اے پیغمبر، تو اپنے لشکر جرار کے ساتھ مجھے لے کر چل تاکہ پانی کی ضرورت پڑے تو میں نشاندہی کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خوبی کی بہت تعریف و توصیف فرمائی اور اجازت عطا فرمائی کہ بے آب و گیاہ صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہراول کے ساتھ رہا کرے تاکہ پانی کا کھوج لگاتا رہے۔ ادھر زاغ بدنیت نے جب یہ سنا کہ ہدہد کو ہراول میں شریک رہنے کا اعزاز حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے عطا ہوا ہے تو مارے رشک و حسد کے سیاہ پڑ گیا، انگاروں پر لوٹنے لگا۔ فوراً پیغمبر خدا کے سامنے آن کر کہا، اس ہدہد نے آپ کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور قطعی جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اسے اس کذب اور غلط بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھئے کہ اگر تیری نظر ایسی تیز ہے کہ تو پاتال میں چھپے ہوئے پانی کی خبر لاتی ہے تو پھر تجھے ذرا سی خاک میں چھپا ہوا وہ پھندا کیوں نہیں دکھائی دیتا جو شکاری تجھے پھانسنے کے لیے لگاتا ہے؟ ایسا ہی ہنر رکھتا ہے تو جال میں گرفتار کیوں ہوتا ہے؟ آسمان کی بے پناہ بلندیوں سے وہ حال کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ کوے کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان نے ہدہد سے کہا، اے ہدہد، کوے نے جو بات کہی وہ تو نے سنی، اب اس کا جواب تیرے ذمے ہے۔ اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کر ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جا۔ ہدہد نے بے خوف ہو کر عرض کیا، اے بادشاہ، ناراض مت ہو اور بدنیت دشمن نے حسد سے جل بھن کر میرے خلاف جو بکواس کی ہے اس پر دھیان نہ دے۔ اگر میرا دعویٰ صحیح نہ ہو تو یہ گردن حاضر ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ مجھے وہ مٹھی بھر خاک میں چھپا ہوا پھندا کیوں نظر نہیں آتا تو اس بارے میں کیا عرض کروں؟ اگر حق تعالیٰ کی حکمت و مشیت میری عقل کی روشنی نہ بجھائے تو میں یقیناً پرواز کے دوران میں وہ حقیر پھندا بھی دیکھ لوں، لیکن جب فرمان قضا و قدر جاری ہو اور میرا وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے؟ ایسے موقع پر
عقل کام نہیں کرتی، چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج گہن میں آ جاتا ہے۔ میری عقل اور بصارت میں یہ طاقت کہاں کہ فرمان خداوندی کا مقابلہ کر سکے۔ اے عزیز، اسی طرح جب قوموں اور افراد پر عذاب الہی ان کی بدعمالیوں کے سبب نازل ہوتا ہے تو ان کی عقل اور بینائی سلب کر لی جاتی ہے۔ جی تو بتائیے کیسی لگی آپ کو آج کی حکایت؟ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے آپ کو ایک خوبصورت سی نظم سناتی ہوں، بہت خوبصورت ہے، دھیان سے سنیے گا۔ کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا، اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں۔ جو مرضی میرے یار کی ہے، اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں۔ کوئی ایسا اسم اعظم پڑھ جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں۔ پر عامل رک ایک بات کہوں، یہ قدموں والی بات ہے کیا؟ محبوب تو ہے سر آنکھوں پر، مجھ پتھر کی اوقات ہے کیا؟ اور عامل سن یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہیں جو مالک کل جہان کا ہے۔ کیسی لگی یہ نظم؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریے گا، لائک کیجیے گا اور مجھے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ پھر آؤں گی آپ کے پاس ایک بہت ہی کچھ اچھا سا لے کے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔